بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. وعلیکم السلام. اپنا نام بتاؤ. میں پنڈی سے آئی ہوں اور روبینہ آپا نے بتایا تھا آپ کا. روبینہ آپا لے کے آئی ہیں. جی کیا کہہ کے لے کے آئی ہیں؟ یہ اس کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ اچھا جی جی. اچھا، میں 5-6 سال لاہور میں رہی ہوں، لیکن دل تھا آپ سے ملنے کو کہ میرا ایک بچہ آٹسٹک ہے اس حوالے سے. لیکن بس میں کہتی تھی مجھے جیسے آپ کی تلاش نہیں ہوتی، ملنا ہے ان سے. پھر میرے ہسبینڈ کا ٹرانسفر ہو گیا پنڈی، تو بچوں کے پیپرز ہو کے تو ابھی جیسے سمر ویکیشنز ہو گئی تو میں چلی گئی پاس ادھر پنڈی. تو پرسوں روبینہ آپا اپنی بیٹی کے پاس گئی تھی ایبٹ آباد، تو واپس جب آ رہی تھی تو انہوں نے مجھے کال کی کہ میں نے آپ کے پاس آنا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں. تو ایسے ہی تھوڑا سا انہوں نے آپ کا ذکر کیا تو میں نے ایک دم سے کہا کہ اچھا، میں نے کہا مجھے تو تلاش تھی ڈاکٹر صاحب کی. تو اس نے کہا کہ اچھا آ جاؤ، دعائیں چلے جاتے ہیں. میں نے کہا نہیں میں نہیں جا سکتی، میں کل ڈی اے خان سے میں نے گئی بھی ہوں واپس آئی بھی ہوں، تو وہ بہت سفر ہے، میں نہیں جا سکتی، مطلب کہ تکی ہوئی بہت زیادہ، اور میرا 5 مہینے کا بیبی بھی ہے. تو میں نے کہا وہ بہت روتا ہے راستے میں تو میں نہیں جا سکتی. تو کل 2 دن پہلے ایسے ہی میں نے کال کی، میں نے کہا مجھے ایکسپیرینس شیئر کرے، آپ تو دعا پہ گئی تھی، مجھے بتائیں کیا ہوا کیسے ہوا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی نہیں، ہم ملتے رہے کچھ ٹائم پہلے، ہم فرینڈز بنی ہیں، تو ہم فون پہ جب میں نے یہ پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے یہ کبھی نہیں بتایا، ہم سب باتیں کر لیتے تھے، گھر کا، فیشن کی ساری باتیں، کپڑوں کی، آپ کا ان کا کبھی نہیں بتایا. میں نے کہا نہیں. تو پھر کیونکہ ایک تو میرا سی سیکشن ہوا تھا، دوسرا جگہ چینج ہوئی ہے، پھر اسلام آباد میں گھر نہیں مل رہا، وہ اس طرح کی کچھ پرابلمس. تو مجھے اور لاہور میں عادت ہو گئی تھی، فرینڈز یہاں پہ سارا، تو ادھر جا کے دل نہیں لگنا. تو بہت زیادہ میں اپسیٹ تھی، اور جیسے شولڈرز کے اوپر بہت زیادہ بوجھ فیل ہو رہا تھا. تو میں نے پھر روبینہ آپا سے، انہوں نے مجھے دعا کرائی کہ آنکھیں بند کرنی ہے، پانی پینا ہے، اس طرح سے. تو جب وہ کروائی تو مجھے بہت اچھا لگا. میں نے کہا کہ میں بہت ٹائم سے روئی نہیں ہوں، مطلب رونا آتا ہے مجھے لیکن میں اس طرح سے روئی نہیں ہوں، ٹائم بھی نہیں ہوتا، یا پھر بچوں کے ساتھ بندہ اکیلے نہیں بیٹھ سکتا نا ہر وقت. بچے، اور جو میرا آٹسٹک بچہ ہے وہ تو 2 بچوں کے برابر ہے، اس کے ساتھ بھاگ دوڑ، تو بس اسی وجہ سے پھر اس دن دعا جب کروائی تو بہت زیادہ سکون محسوس ہوا. تو پرسوں پھر انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے رکتی ہوں لاہور میں، آپ آ جائیں. تو میں آج ہی پہنچی ہوں، اور جیسے پہنچی میں روبینہ آپا کے پاس گئی اور ہم یہاں آ گئے. تو وہ بچہ کتنے سال کا ہے؟ بچہ 7 سال کا، سپٹمبر میں ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا اچھا. وہ آپ نے ویڈیوز میری دیکھی تھیں آٹزم جی والی، جی تو جی 6-7 ایسے ہی ویڈیوز سامنے ہیں آ جاتی تھی نا ایک دم سے. آٹزم والی دیکھی ہیں جن میں بچے ہیں، ماں باپ ہیں، بچے ہیں؟ ہاں، میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی جو بہت ٹائم پہلے تھی، کہ آپ نے کسی کو یہ کہا تھا کہ یہ اصل میں بچہ نہیں بیمار ہوتا، ماں باپ بیمار ہوتے ہیں، جیسے دل میں کچھ رکھتے ہیں یا اس طرح سے یہ. لیکن پراپر کبھی بھی میں نے ویڈیو نہیں دیکھی، جیسے بالکل ٹائم نکال کے نا اس طرح پراپر دیکھنا فل ویڈیو. آپ دونوں ٹھیک ہوتے جائیں، بچہ ٹھیک ہوتا جائے گا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. تو وہاں کہتے ہیں جہاں شک ہوتا ہے نا تو اللہ تو چاہتا ہے تو یہ میسج آپ تک آیا. جی جی ٹھیک ہے، اور وہ رحمان ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہے. بے شک. اور ہم اس کی رائے مان لیں تو ضرور خیر ہوتی ہے. تو چھوٹا سا بچہ ہے، جی اللہ تعالیٰ، میں نے کہتا ہوتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹا سا فون ہے، اس کی کمپنیز کو مارکیٹ میں بھیجنے سے پہلے 100 بار چیک کرتی ہے، کوالٹی چیک کرتی ہے نا، جی پھر لانچ کرتی ہے. تو جو اللہ کی پروڈکٹ ہے، جس کو اس نے بہترین بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، وہ جس وقت ماں کے پیٹ میں امانت رکھ دی جاتی ہے، یار یہ گرم ہوا پھینک رہا ہے، یہ کیا چکر ہے، کچھ ہے مسئلہ کولنگ میں، یا اس کو کم کر لو. تو اس امانت میں ہمارے سے کمی بیشیاں ہوتی ہیں. 9 ماہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے
ماں کی جو ذہنی حالت ہے، باپ جو کما کے لا رہا ہے، یا گھر کا جو ماحول ہے، یہ سب چیزیں بچے پہ افیکٹ کرتی ہیں. اور اب اس کے ساتھ جو بھی ہم سلوک کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا گرم ہوا ہے کہ ٹھنڈی ہے؟ تم لوگوں کو ٹھنڈی پڑی، تم لوگوں کو ڈائریکٹ پڑی ہوگی نا، تم لوگ کم کرا دیتے ہو، ادھر شاید گرم ہے. خیر، تو ماں باپ ٹھیک ہوتے جائیں، بچہ ٹھیک ہوتا جاتا ہے. جو بالغ بچہ ابھی نہیں ہوا، چھوٹا بچہ ہے، ویسے بھی یہ لوگ تو ذرا سپر نیچرل بچے ہوتے ہیں. آٹزم کی 6-7 ویڈیوز ہیں، مختلف پیرنٹس کے ایکسپیرینسز ہیں، جو باہر سے کچھ آئے، کچھ یہاں کے ہیں، ان کا بچے میں کیسے تبدیلی آتی گئی. ماں باپ ٹھیک ہوتے گئے، بچہ ٹھیک ہوتا گیا. ماں باپ آپس میں پیار محبت، دل صاف کر لیے، سب کو معاف کر دیا، گلے شکوے ختم کر دیے، بچہ بھی نارمل بچوں کی طرح اسکول جانا شروع ہو گیا. لیکن جب تک ماں باپ کے دل میں غصے، نفرتیں، پرانے بدلے، وہ بچہ بھی اسی سے افیکٹ ہے، وہ جڑا ہوا ہے نا اسی ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ. یہ بات ہے اس کے پیچھے. جیسے یہ کاکی جی ابھی گھنٹہ اس نے بولی ہے، مختلف ایکسپیرینسز کو 4-5 سال کے، میرے سے ملاقاتیں شاید گنتی 2 ہیں ان کی. ایک بار یہ مجھے ڈھونڈتی ہوئی میرے ہاسپٹل پہنچ گئی تھی، اور پھر ایک بار ادھر دعا میں آئی ہیں. اس کے علاوہ کورس پہ شاید 1-2 بار ملاقات ہوئی ہے. ینگ ہیں ابھی، شادی تو اب ہونے لگی، نکاح ہو گیا، شادی ہونے لگی. لیکن جس دور سے گزری ہیں، بتا رہی ہیں آپ، ان کی مائنڈ سیٹ دیکھ رہی ہوں گی، تو اس میں زور اس کا سارا یہی ہے کہ قائم ہونا. استقامت اصل چیز ہے. بندہ لڑکھڑاتا ہے کئی بار، لیکن یہی زندگی، یہ دنیا ایک جیل ہے. یہاں پہ ایک سزا سمجھ لیں یا ایک نتیجے میں ہم یہاں آ گئے. جس چیز سے منع کیا گیا تھا، وہ منع جب نہیں کر، وہ لمٹ کراس کر لی، تو اس کا جو مکافات عمل تھا اس میں ادھر آنا پڑ گیا. اللہ کی جو بھی حکمت ہے. تو یہاں رہتے ہوئے اس نے پھر ہمیں سب سے بہتر اشرف المخلوقات بھی بنایا، لیکن ساتھ کچھ ڈوز اور ڈونٹس بتائے ہوئے ہیں، یہ کرو اور یہ نہ کرو. اور یہ ہمارے فائدے اور نقصان کیے ہیں، اللہ کو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہم نہیں وہ چیزیں فالو کرتے. شیطان ہمارا کھلا دشمن جو ہے، وہ ہمیں آپس میں دشمنی پہ ڈال دیتا ہے. وہ رشتے جن میں بہت پیار ہونا چاہیے، بہت محبت ہونی چاہیے، اظہار اور قربانی ہونی چاہیے، عدل اور احسان ہونا چاہیے، وہیں پہ ضد، انا کی جنگ جو ہے، لالچ، حسب، کینہ، تعصب، یہ سب ملا کے وہ عجیب و غریب قسم کی پولیوشن کریٹ کرتے ہیں اس گھر کے اندر. بچے معصوم ہوتے ہیں، وہ جلدی افیکٹ ہو جاتے ہیں. تو دعا کر کے پانی پیتے رہنا. آپ دونوں میاں بیوی نے 7 دن سورہ رحمان سنی ہے. اب آپ دیکھیں نا، آپ خود ہی کہہ رہی ہیں کہ 6 سال میں لاہور رہی، میرا بڑا دل کرتا تھا میں آپ سے ملوں. میرے سے مل کے کیا کرنا تھا؟ میری بات کو سمجھنا تھا، میری بات کو ماننا تھا. جیسے مطلب ڈاکٹرز کے تھراپیز کروا کے، پھر میری ایک فرینڈ ہے، اس نے تو اپنے بچے کے جو پہلے 6 سال تھے وہ دموں پہ ضائع کر دیے. اب اس کا بچہ اتنا ہے کہ وہ اس کو دیکھ کے نا کوفت ہوتی ہے، جیسے سر مارنا دیوار میں، یا وہ جو ریپیٹ کرتے ہیں کچھ ہیبٹس بار بار. تو میں نے بھی بچے کے پاس بھی، اور انہیں بھی کہہ دیں اس کے اوپر پڑھ کے نہ پھونکیں. نہیں، اس کے ہم نے پراپر تھراپیز کروائی ہے، کیونکہ ہم نے وہ دیکھا ہر چیز، تو ہم نے اس طرف گئے نہیں. ہم اس کی صرف تھراپیز کروائی ہے. اس کے پاس لگانا ہے تو صرف قصیدہ بردہ شریف لگا دیا کریں کبھی کبھی، قاری خوشی محمد کی آواز میں جو ہے، جی جی، جو بچے پڑھ رہے ہیں مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائما. لیکن آپ ماں باپ نے 7 دن سورہ رحمان سننی ہے. ماں باپ نے 3 بار اللہ اللہ کہہ کے 3 گھونٹ پانی پینا ہے. ماں باپ نے سب کو معاف کر کے دعا دینی ہے. آپس میں پیار محبت بننا ہے. بچہ ٹھیک ہوتا جائے گا. جی ٹھیک ہے جی. ربینہ جی آپ کو پکڑ رہی ہیں یہاں پہ، حالانکہ میں تو منع کرتا ہوں. تو یہ میرے پاس شاید 10 سال، تقریباً اتنے ہو گئے ہوں گے. اتنے ہی ہوئے جی، 11 سال ہو گئے ہیں. ISI کے کرنل صاحب تھے، ابھی بھی شاید ریٹائرڈ کرنل ہیں، مجھے نہیں پتا. ان کی بھانجی داخل تھی ہمارے ICU میں، اور بہرحال وہ اللہ نے اسے شفا دی. اس کے بعد مجھے تو نہیں پتا تھا وہ ISI کیا ہیں کیا نہیں ہے.
ان کی بیگم صاحبہ نے شاید ان کو بتایا, اور ان کی بیٹی ہے کاکی میری شزا. بیسیکلی ایک گھر میں سے کم ہی لوگ ہوتے ہیں, بڑی مشکل سے ہمارا ہی پارٹی کا ایک بندہ نکلا ہے تو بڑی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ پاگلوں کا گروہ جو ہوتا ہے یہ سب سے قلیل گروہ ہے, سب سے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں, یہ بہت کم ہوتے ہیں. مطلب کسی گھر میں ایک بندہ مشکل سے ہوتا ہے, کئی بار سارے شہر میں ایک بندہ ہوتا ہے, یا کسی پورے محلے میں بھی ایک ہو تو بڑی بات ہوتی ہے. وہ کاکی ہے پاگل ان میں سے. جیسے یہ آپ کو حیران ہو کہتی کہ میں نے اتنی بار تم سے باتیں کی ہیں, تمہیں سر کی نہیں بتائی, دعا نہیں بتائی, اب انہیں یاد آ گئی. تو ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا لینڈ کروزر پہ پھرتی ہیں, بڑے زمیندار ہیں یہ باول نگر کے. ٹھیک ہے, بلکہ دریائے ستلج کی مچھلی تک ان سے پوچھ کے کھائی جاتی ہے, تو اس پہ بھی کافی قبضہ وہ زمینوں میں ان کے آتا ہے. تو کہاں ڈاکٹر جوید اس کا پیغام یاد رہتا ہے. میں سر بھول پہنچ جاتی ہوں تو قسمت بھی ہوتی ہے نا, قسمت نہیں تھی میری. وہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. وہ ان کی بیٹی جو ہے شزا, جی اب تو اس کی شادی ہو گئی, وہ ایبٹ آباد میں اسی کو ملنے گئی ہوں گی. جی جی. وہ ان کی ساس بھی اب بہت زیادہ دعا میں آ گئی. کئی بار کوئی پیشنٹ میرے کلینک بھیج دیتی ہیں وہ, حالانکہ میں منع کرتا ہوں, لیکن وہ سکھا پڑھا کے انہیں بھیجتی ہیں کہ اس طریقے سے جاؤ, اسے جاؤ. جی جی. تو میرے پاس آنا ضروری نہیں ہوتا, میں تو بتا رہا ہوتا. تو وہ شزا نے پاگلوں کی طرح دعا کرائی, کرتی رہی ہے. اب خیر اس کے بیبی ہیں آگے, پھر اپنی ڈیوٹی کرتی ہے. ابھی بھی فون پہ کبھی کبھی میرے سے لڑتی ہے. تو کیونکہ ان کا اس وقت ایک ہی کام ہوتا تھا, یہ اسے لے کے آ جاتی تھی دعا سیشن میں, تو ان کا اس وقت یہی کام ہوتا تھا کہ اس کو میرے گھر سے نکالیں, اس کی جلدی شادی ہو, ایک ہی کام ان کا تھا. اور وہ پڑھ رہی تھی اس وقت, پھر پڑھ لیا, پھر بھی اس کو بڑا غصہ تھا. تو اللہ نے کرم کیا, شادی ہوگی اس کی. وہ اب کبھی کبھار غصے میں ہو تو مجھے کہتی ہوتی ہے, بابا میں آ گئی نا دعا سیشن میں کس دن, میں نے سب کاکیوں کو کہنا کوئی نہ شادی کرنا, بابا کی بات نہ ماننا, یہ جان چھڑا لیتے ہیں. وہ ماشاءاللہ کام کر رہی ہے وہاں بھی, بتاتی ہیں. باقی آپ کو یہ پکڑ کے ادھر لے آئی ہیں, لیکن اصل کام یہی ہے کہ آپ نے آگے ٹھیک آگے 100 بسم اللہ, لیکن دعا کو کرنا آپ لوگوں نے خود ہی ہے, دونوں میاں بیوی نے. وہ ویڈیوز کہیں گی تو میں شیئر کر دوں گا آپ کو, لیکن میرے سے ملنا, میرے سے فون پہ بات کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ تو اصل چیز ہے اس کے آگے پیش ہونا, اس کے آگے خود کو زیرو کر دینا, سرنڈر کر دینا, اور اس کی بات مان لینا. وہ کہتا ہے پیار بن جاؤ, میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا سوائے شدید محبت کے. وہ کہتا ہے پیار بن جاؤ زمین پہ, تم کرو مہربانی تم اہل زمین پہ, خدا مہربان ہوگا عرش بنی پہ. تو وہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے شدید محبت کے. تو محبت اپنے ارد گرد بکھیریں. اللہ تو سامنے نظر نہیں آتا, اس کی مخلوق نظر آتی ہے. اس کی مخلوق کے ساتھ بے غرض پیار کریں, مخلوق کے مردہ دلوں کو زندہ کرنا. وہ بھی سوچنے میں مجبور ہو جائیں کہ یہ بندی کتنی اچھی ہے, اس نے ہماری اتنی ہیلپ کر دی ہے بن کہے, یا رشتہ بھی نہیں ہے, یا ہم نے اس سے زیادتی کی تھی, اس نے ہماری برائی کا بدلہ اتنی بھلائی سے دیا. تو زمین پہ محبت بوئیں. اچھا, میرا ایک یہاں پہ کویسچن ہے. جی. جیسے ہم بہت زیادہ اچھے بن جاتے ہیں, ہمیشہ اچھے بنے ہوتے ہیں, تو وہ جو دوسرا اگلا ہوتا ہے وہ غلط فائدہ اٹھاتا ہے. مطلب وہ کہتا ہے کہ شاید یہ میرے اندر کوئی اس طرح کی خوبی ہے کہ اس نے مجھے اتنی رسپیکٹ دی یا ہیلپ کر دی, یا وہ پھر آپ کو کچھ سمجھتا نہیں ہے. تو آپ نے ضرور اپنے وہ کچھ سمجھانا ہے. نہیں ایسے نہیں, مطلب آپ کی بات ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا اتنے میٹھے بھی نہ بنو کہ لوگ کھا ہی جائیں, اور اتنے کڑوے بھی نہ بنو کہ لوگ تھوک دیں. ٹھیک ہے, یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ محبت بو اور جو برائی کرے اس سے بھلائی کرو, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ رب قرآن میں کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک جگہ بھی نہیں کئی جگہ کہا ہے اس نے. وہ خود کہہ رہا ہے کہ برائی اور بھلائی برابر کبھی بھی نہیں ہوں گے,
لیکن اگر آپ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں گے تو تمہارا دشمن ہی تمہارا دوست ہو جائے گا ایک دن. کچھ ٹائم لگتا ہے. ٹھیک, آپ نے یہ کرنا ہے اللہ کی خاطر, نہ واہ لینے کے لیے, نہ اپنے کسی فائدے کے لیے. اور مثال اس میں سب سے بڑی سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کی زندگی ہے, ان کا شیوا ہے, جن کے بارے میں ہمیں کہا گیا ہے کہ تم لوگوں کے لیے سب سے بہترین مثال یہی ہے. ہمارے آئیڈیل وہی ہونے چاہیے, ہمارے ہیرو وہی ہونے چاہیے, ہم نے انہی کو فالو کرنا ہے. یہ بہانہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ تو نبی تھے تو ہم نہیں. ان کے گھر والوں نے, ان کے اہل بیت نے بھی کربلا میں یہی دکھایا نا. وہ اتنے اچھے بنے ہیں اور پھر بھی امت نے کیا حال کیا ان کا. وہ کاکی کہہ رہی تھی نا کہ میرا تھا میں عمرے بھی کر لوں, یہ بھی کر لوں, وہ دوسرے بھی. بات یہ ہے کہ نماز روزہ تو شمر بھی کر رہا تھا, حافظ قرآن تھا, ماتھے پہ محراب تھا, نماز 5 وقت کی پڑھتا تھا, اس میں درود بھی پڑھتا ہوگا آل محمد پہ. ٹھیک ہے, بلکہ اس نے پانی پہ قبضہ کر لیا, دریا کے صاف پانی سے وضو کرتا ہوگا. مولا حسین تو تیمم کر رہے ہوں گے. کیا دونوں کی نماز برابر ہے؟ کیا دونوں اللہ کے ہاں وہی نماز کے ساتھ سرخرو ہیں؟ وہ حافظ ہے, ماتھے پہ محراب بھی ہے, نمازی ہے, قریشی بھی ہوگا شاید, اور نمازی بھی ہے, اور دریا پہ قبضہ ہے, صاف پانی سے وضو کرتا ہے. ان کے پاس تو گندا پانی کیا پینے کا پانی نہیں ہے, وہ تیمم کر رہے ہیں اور دونوں ہی نماز پڑھ رہے ہیں ایک ہی رب کی. ٹھیک, اور پھر بھی نیزے پہ بھی دعا دے رہے ہیں. آہ نہیں دی انہوں نے. یہ ان کے نانا کا وہ شیوا ہے, یہ 360واں پردہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شیوا ہے. پچھلے انبیاء بھی اخلاق کی بڑی مثالیں ہیں ان کی سیرت بہت بڑی ہے, لیکن آخر کوئی تو وجہ جو سرکار کہہ رہے ہیں کہ مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا, اور اللہ ان کے اخلاق کی بھی تعریفیں کرنا شروع ہو گیا ہے کہ میں نے آپ کو حسن اخلاق کی بلندیوں پہ دیکھا ہے. وہ رب جو قرآن کا شروع یہ کر رہا ہے کہ میرے سوا کسی کی تعریف نہیں کرنی, تمام تعریفیں میرے لیے ہیں, الحمدللہ رب العالمین. وہی رب جو ہے وہ قرآن میں خود ان کی تعریفیں شروع ہو گیا ہے, اور آج تک کر رہا ہے, اور رہتی دنیا تک, قیامت کے بعد تک بھی چلے گا. ایک عمل جو کبھی بند نہیں ہوگا وہ درود پاک ہے. قیامت آ جائے گی, درود پڑھنے والے بھی سارے ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, ہر چیز قیامت کے تو 3 دن تو ہر چیز ختم ہی ہو جائے گی نا. پھر قیامت کا دن بھی شروع ہو جائے گا, وہاں کس کو نمازیں یاد ہونی ہیں, کپڑے تک تو ہونے نہیں ہیں. اتنا فرصت نہیں ہونی کہ ایک دوسرے کو دیکھ ہی لیں کہ ننگے ہیں. تو اس حالت میں بھی جو عمل جاری و ساری ہوگا وہ درود ہوگا, کیونکہ اللہ پڑھ رہا ہوگا, اللہ کر رہا ہوگا. تو اللہ نے کوئی اس طرح تھوڑے گانے گانے ہیں, تو اللہ وہ درود تو اس کا جاری و ساری ہے ان کے اوپر. ٹھیک ہے, وہ درود ہے کیا؟ درود ویسے ہے کیا؟ دعا ہے. سلام بھیجنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. سلام تو دعا ہوتی ہے نا, آپ ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں, السلام علیکم, آپ پر سلامتی ہو, یہ تو دعا ہے نا. تو کیا درود دعا ہے؟ نہیں. اگر درود دعا ہو تو دعا تو عابد مانگتا ہے نا, عبادت کرنے والا مانگتا ہے. معبود تو دعا نہیں مانگتا, وہ تو دعا قبول کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ عابد نہیں ہے, معبود ہے. تو اللہ کیسے دعا مانگ سکتا ہے؟ اللہ نے تو دعا نہیں مانگنی ہے, دعا قبول کرنی ہے. تو پھر درود کیا ہے؟ میں بھی بتاؤں, میں 14 سال بعد پیدا ہے, میں نے سنیاں سنائی ہیں جو سارے پڑھتے میں بھی پڑھی جا رہے ہیں. تو اسی طرح پڑھی جاؤ, اللہم صلی علی. شمر بھی پڑھتا تھا, اس نے بھی نماز پڑھی ہے, اسی اللہ اکبر بھی پڑھا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی پڑھا ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ کی اذان بھی دلوائی ہے, پھر اتحیات بھی پڑھی ہوگی, پھر درود پاک بھی پڑھا ہوگا نماز میں. تو درود ہے کیا؟ جو اللہ کر رہا ہے, اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. قیامت بھی آ جائے گی لیکن اللہ کا عمل تو نہیں رکے گا. یہ تو کوئی اللہ کا عمل ہے.
اور لیکن اللہ کیوں کرنا شروع ہو گیا؟ پہلے کسی نبی پہ پیچھے درود کا ذکر آ رہا ہے یا ان کی امتوں کو کہا گیا ہے کہ ان کی اپنی نبی پہ درود بھیجو؟ یہاں پہ تو صرف نبی پاک نہیں، ان کی آل پہ بھی کہا گیا درود بھیجو. آل جو ان کے راہ پہ ہیں. تو کیوں؟ یہ کون سی راہ ہے؟ اچھا میں نے خود پڑھی ہے، میں شادی سے پہلے ڈیلی 100 تسبیح پڑھتی تھی ڈیلی. جی میں اس لیے تو بات کر رہا ہوں. یہ نہیں پتا مجھے، یہ نہیں پتا تھا، لیکن 100 تسبیح پڑھتی تھی. ہاں یہ نہیں پتا تھا کہ درود کرنا بھی ہے. صرف پڑھنا نہیں ہے نا، کرنا بھی ہے. جیسے چھوٹے ہوتے ہم سب نے پڑھی ہے، اپنے میٹرک کی ہے، ایف ایس سی کی ہے، ایم اے کی ہے، بی اے کی ہے. جی لیکن کیا وہی کتابیں میں سناتا رہوں یا دوائیاں دوں لوگوں کو؟ اب لوگ میرے سے میڈیکل کی بکس تو نہیں سنیں گے، یا مجھے ایف اے کی بک پسند تھی یا اردو لٹریچر کی پسند تھی یا ہسٹری کی پسند تھی تو وہ سناتا رہوں لوگوں کو. لوگ تو یہ کہیں گے کہ جو آپ کا علم ہے اس کے نچوڑ کے مطابق اب میں آپ سے علاج کروانے آیا ہوں تو مجھے دوائی بتائیں اچھی، یا آپریشن کریں اچھا. کہتے ہیں نا آپ کا بچہ پڑھ لکھ کے کوئی اچھا رزلٹ آئے یا گریجویشن کر لے. ابھی بچوں کا یہ کل پرسوں میٹرک کا رزلٹ آیا ماشاءاللہ، شکیل صاحب کے بیٹے نے بڑے نمبر لیے ہیں، اور بھی بچوں کے جو بھی میٹرک میں، اور کون کون اپیئر ہوا تھا، کس کس کے بچے تھے نہیں ہے اور کوئی. خیر تو وہ نمبر تو بڑے آئے مجھے، جن کے فون آئے ہیں 1100 میں سے 1050 1060 1070 بڑے نمبر تھے. بہرحال تو میٹرک بھی کر لیا تو بچوں کو پوچھتے ہیں اب کیا کرنا ہے، یہی کہتے ہیں نا. بچے کہتے ہیں میں نے ابھی ایف ایس سی کرنی ہے، میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے انجینئر بننا ہے، میں نے پائلٹ بننا ہے، کمپیوٹر انجینئر بننا ہے، بزنس سیکھنا ہے. جب وہ پڑھ لکھ لیتے ہیں پھر بھی یہی سوال ہوتا ہے اب کیا کرنا ہے. یعنی کرنا پڑے گا نا کچھ، پڑھتے نہیں نا، کرنا بھی ہے. وہ درود کرنا یہی ہے کہ پتھر کھا کے بھی دعا دینا. عملی درود یہ ہے. طائف میں وہ درود بن گئے ہیں نا، نہیں تو وہاں تباہی آ جاتی. چلتی پھرتی سلامتی ہیں، چلتی پھرتی دعائیں ہیں، تو چلتا پھرتا خیر ہے، وہ چلتی پھرتی رحمت ہیں. تو اگر آپ ان کے پیچھے چلیں تو آپ بھی جہاں سے گزریں وہاں رحمت ہی رحمت ہو جائے. ہم تو محلے میں سے گزر جائیں تو رحمت ہی رحمت ہو جاتی ہے. سڑکوں پہ چلے جائیں ٹریفک وہ بھی ہم نے وقت ڈالا ہوا ہے پوری دنیا کے کہ جس ایئرپورٹ پہ ہم لینڈ کرتے ہیں ہمارا پاسپورٹ دیکھ کے ہی پوری امیگریشن والے ہل جاتے ہیں. سسرال والے تو پہلے ہی الرٹ ہو جاتے ہیں نا. اب جتنی خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں جو شادی شدہ ہیں، ان میں سے کوئی ایسی ہیں جو دھڑلے سے کیمرے پہ کہیں اپنے سسرال کی تعریفیں کر سکیں دل و جان سے، اور کہیں کہ مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں ان سے. یا کوئی ساسیں ایسی بیٹھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی حوریں بہوؤں کی صورت بھیجی ہوئی ہیں، بہت ہی جن سے وہ سیٹسفائیڈ ہیں، بہت ہی نیک ہیں، بہت ہی اچھی ہیں. یا ایک کاکی جی اپنی ساسو ماں کی بتا رہی تھیں کہ سسر کے فوت ہونے کے 8 سال بعد بھی ہر جمعرات کو وہ کسی کو کھانا کھلا رہی ہیں اپنے سسر کی اصالِ ثواب کے لیے. کوئی زندہ بیوی ایسی بیٹھی ہوئی ہے جو کہے کہ بس جو میرا خامند ہے نا اس نے مجھے کبھی، میں بس خیر ہی خیر مجھے ملی ہے اور مجھے کوئی دل میں گلا شکوہ نہیں ہے ان کے لیے، اور اللہ ان کا بھلا کرے، مزید انہیں میری جیسی اور 3-4 بیویاں ملے. سارے دکھی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ رشتے تو بنائے جاتے ہیں پیار کے لیے، محبت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہاں جو وقت لکھا ہے اس زمین پہ رہنے کا وہ وقت اچھا گزر جائے، وہ خیر سے گزرے، اور آپ ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھا گھر، آگے سے اچھی اولاد تربیت کریں اور چھوڑ کے جائیں. اور آگے سے اللہ اور اللہ کے نبی کا میسیج ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کے جو بھی عملی حکم ہے، عملی جامہ پہنا کے جائیں اس کو. یہی تو وجہ ہے کہ ہم 100 تسبیحاں سارے پڑھ رہے ہیں. عمرے ہمارے اتنے زیادہ ہیں، حج ہمارے اتنے زیادہ ہیں، لیکن پوری دنیا میں ہم کرپشن کے حساب سے بدنام ہے. کسی بھی ملک میں کوئی کام خراب ہوتا ہے سب سے پہلے وہ کہتے ہیں پتہ کرو مسلمان تو نہیں سی. حالانکہ مسلمان کا مطلب تو ہے سلامتی والا. پروپیگنڈا بھی ہے، لیکن یہ نوبت آئی کیوں ہے؟
تو چلتی پھرتی دعا بن جائے. وہ جو درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتی تھیں آپ, وہ عملاً بن جائیں, خیر بن جائیں. کچھ عرصے کے لیے کوشش کر کے دیکھیں کہ جو پتھر ماریں, طائف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی ہو جائیں, تو جو پتھر ماریں انہیں دعا دیں, بلکہ جنت دیں, ان کے لیے جنت کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. یہاں بہت سے ایسے کاکے کاکیاں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے بہت پہلے انہیں نظر آتا ہے, پھر وہ واقعات ہوتے ہیں. ان میں سے کئیوں کی روحانی درجے ایسے ہیں یا ایسی مکاشفات ہیں ان کے, سرکار دو عالم کو کیا کچھ نہیں نظر آتا ہوگا, اللہ نے کیا کچھ نہیں بتایا ہوگا. اور بعد کا تو انہیں اتنی فکر تھی, وہ کیوں رو رو کے دعائیں کرتے تھے, خوشی خوشی کیوں نہیں کرتے تھے. اگر اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہوتا کہ امت آپ کی ماشاءاللہ بڑی تابعدار ہے, یہ بیسٹ پرفارمر رہیں گے, تو وہ تو خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کو اور دعائیں دیتے, اللہ کی اللہ میری امت کو اور بھی بڑے پھولے. وہ رو رو کے دعائیں کرتے تھے, اس لیے کہ رب دکھا رہا تھا کہ یہ آپ کے بعد یہ ہوگا. اور 50 سالوں کے اندر اندر کربلا کر دی گئی. ہماری امت کا جو سب سے بڑا خوفناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری امت کو, سرکار دو عالم کی امت کو یہ بہانہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس کہ جی مجھے تو 1400 سال بعد جو قرآن شریف ملا اس میں کوئی خرابی آ گئی تھی, اس میں کوئی کمی آ گئی تھی, اس میں کوئی تبدیلی کر دی گئی تھی. پچھلی امتوں کے پاس تو بہرحال میسیج ہی ڈسٹارٹ ہو کے آتا گیا. ہمارے تو قرآن کریم موجود ہے, ہم نے صرف اور صرف اس کو غور کرنا ہے, سننا ہے اور غور کرنا ہے, اور پھر اس پہ عمل کرنا ہے. یہ 3 ہی سٹیپ ہیں. اور سارے کے سارے قرآن کا خلاصہ یہی ہے کہ عبادت صرف اللہ کی, اطاعت صرف رسول کی, اور خدمت مخلوق کی. اور اس کو کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مخلوق کی خدمت شروع کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے. چاہے مخلوق آگے سے پتھر مار رہی ہے, بدتمیزی کر رہی ہے, پھر بھی خیر بانٹیں ان میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے مخلوق کی خدمت کریں. کس لیے؟ اللہ کی خاطر, کہ اچھا میرے اللہ کی مخلوق ہے, میں نے خدمت ہی کرنی ہے. تو نیکی کر کے دریائے رحمت میں ڈالتے رہیں, اللہ دیکھے دیکھے نہ دیکھے, وہ ایک کے 70 کرتا پھر. ہم تو یہیں پہ بدلے لینے شروع ہو جاتے ہیں نا. تو پھر پتھر کا جواب پتھر سے, اینٹ کا جواب اینٹ سے دیتے رہیں گے تو وہ تو فساد ہی ہر وقت مچتا رہے گا. تو سرکار نے تو کر کے دکھایا ہے, معاف کر کے. کم از کم عدل کا حکم ہے نا, اللہ کی خاطر. پھر اس کے بعد اگر احسان کرتے ہیں آپ تو یہ اس سے اگلا سٹیپ ہے, اور اگر قربانی دے دیتے ہیں تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے, وہی دے سکتے. یہ وہ چیزیں تھیں جو ہماری تربیت میں تھیں, اس امت کا خاصہ رہی ہیں. صوفیہ یہی کچھ کر رہے تھے, کرتے ہیں, کرتے رہے ہیں. لیکن بہرحال شیطان کے ہتھکنڈے اب بڑے تیز ہیں, اور ہماری انائیں بہت بڑھ گئی ہیں. اوپر سے یہ جو کاغذی ڈگریاں ہیں یونیورسٹیوں کی, 4 پیسے, فیشن, یہ اب بات کو کہیں سے کہیں لے گیا. جاننے کا زوم. نیکوں کا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو بہت اچھا ہوں, دوسروں میں خامیاں ہیں. یہی شیطان کا مسئلہ تھا, اس کو دوسروں میں خامیاں نظر آ رہی تھی. تو پیار بن جائے بے غرضی اور بے لوسی سے, بچہ آپ کا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. کر کے دیکھ لیں. ماشاءاللہ وہ بہت بہتر ہے. اور جیسے اس کو آٹزم ہوا تو ہم نے رشتہ دار اسے آٹزم ہے ہی نہیں ہے نا. ہاں, تو لوگ پوچھتے تھے کیا ہوا ہے, جیسے اپنے جو قریبی رشتے دار ہیں وہ پوچھتے تھے. تو جو کچھ کو سمجھ آ جاتی تھی, کچھ کو پھر آخر میں نے کہنا شروع کر دیا کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا, تنگ آ کے نا کہ. تو بعد میں نے شکر ادا کرنا شروع کیا کہ شکر ہے کہ معذور نہیں ہے. اور وہ جب میں شکر کرتی تھی, باقاعدہ میں شکر کرتی تھی ایک ٹائم پہ, مطلب اس طرح سے, تو میں نے دیکھا کہ میرا بچہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. حالانکہ تھیراپسٹ نے یہ کہا تھا کہ مدر گھر پہ کام کرے گی, اور وہ میرے لیے مشکل تھا کام کرنا بچے کے ساتھ, وہ میرے ساتھ بیٹھتا نہیں تھا. اور وہ اتنا ٹھیک ہوا کہ 1 سال تو ہم نے اس کو اسکول میں بھی وہ کیا ہے, مین اسٹریم میں. تو اب وہ بہت بہتر ہے الحمدللہ, بہت زیادہ. بس معاف کر دیں سب کو, دل صاف کر کے دعا دے دیں, اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. ہم اس زمین پہ اسی کام آئے ہیں. اللہ خود ہی کہہ رہے
کہ میں نے تمہیں ملے جلے نطفے سے بنایا, ذکر کرتے ہوئے بھی حیا آتی ہے. اور میں نے انسان کو, سورہ انسان کی جو پہلی 3 آیات ہیں, کہ میں نے انسان کو ملے جلے نطفے سے بنایا ہے اور اس کو پیدا کیا, پھر اس کے اعضاء سیدھے کیے, پھر اس کو دیکھتا سنتا بنایا, یعنی شعور دے دیا جب 12-13 سال کا ہو گیا. اب 2 راستے دکھا دیے. کون سے 2 راستے اللہ دکھا دیتا ہے 12-13 سال کے بچے کو؟ جی. شکر کرے یا کفر کرے. تو جب ہم شکر نہیں کر رہے ہوتے تو پھر ہم کفر کر رہے ہوتے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ اس کا شکر ادا کرتی رہے, ٹھیک ہے. وہ آپ کا یوں سمجھ لیں کہ ایب نارمل نہیں ہے, وہ سپر نارمل ہے. اس کی یہ جو صلاحیتیں ہیں, جی. جو اس کا فوکس ہے, یہ آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنا کام آئے گا. میتھمیٹکس میں بہت مطلب کہ اتنے بڑے بڑے نمبرز وہ ایک ساتھ ہی پلس 1 سیکنڈ میں کر لیتے ہیں. میں تو خود کیلکولیٹر نہیں کرتی. میں نے آپ کو کہا نا وہ سپر نارمل ہے. جی. ٹھیک ہے. جی. تو وہ آپ لوگوں کو ابھی اس کو ہینڈل کرنا نہیں آ رہا. ٹھیک. تو آپ دونوں آپس میں روح افزا اور پانی کی طرح مکس ہو جائیں. ٹھیک ہے. آؤ مل جائیں ہم سگندھ اور سمن کی طرح, ایک ہو جائیں جان اور تن کی طرح. تو آپ دونوں آپس میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بن جائیں, بیبی یوں ٹھیک ہو. اس کو دونوں طرف سے سگنلز ٹھیک آئیں گے نا. یو فون کے اور وارد کی مل کے سم بنی ہے, تو اس میں دونوں کمپنیاں آپس میں گھی اور پانی کی طرح ٹکرا جاتی ہیں. ان کی سرفیس ٹینشن جو ہے نا وہ مکس نہیں ہونے دے رہی. تو اس بیچارے میں دونوں کے سگنل آ رہے ہیں, تو وہ پھر کنفیوز ہو گئے, کہتا ہے چھڈو پرے, وہ تیسری طرف دیکھتا رہتا ہے. جی. ٹھیک ہے. تو آپ دونوں ٹھیک ہو جائیں گے, بیبی ٹھیک ہو جائے گا. آپ سے پیچھے جو بیٹھی ہیں انہیں مائک